بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی سکالرز، صوفیہ کرام اور تاریخی شخصیات کی اس معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم سید احمد میز بھنڈاری کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سید احمد اللہ میز بھنڈاری ایک قابل احترام بنگالی صوفی بزرگ اور بنگال سے ابھرنے والی پہلی مقامی صوفی طریقہ مز بھنڈاری صوفی ترتیب کے بانی تھے۔ برٹش انڈیا کے دوران بنگال پریزیڈنسی کے ضلع چٹاگانگ کے گاؤں مز بھنڈر میں پیدا ہوئے۔ احمد اللہ کا تعلق سیدوں کے ایک ممتاز نسب سے تھا جو بغداد اور دہلی کے راستے مدینہ سے بنگال ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے پردادا حامد الدین نے قرون وسطی کے بنگال کے سابق دارالحکومت گور کے مقرر امام اور قاضی کے طور پر خدمات انجام دیں۔ شہر میں اچانک پھیلنے والی وبا کی وجہ سے حامد بعد میں چٹاگانگ ضلع کے پٹیا میں ہجرت کر گئے۔ احمد اللہ کا والد سید متی اللہ ایک معزز مذہبی شخصیت اور ان کی والدہ سیدہ خیر النساء کا تعلق ایک متقی گھرانے سے تھا۔ ابتدائی عمر سے ہی احمد اللہ کا روحانیت اور مذہبی علوم کی طرف گہرا رجحان تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کے مقامی مکتب سے کیا اور بعد میں عظیم نگر میں مولانا محمد شفیع سے تعلیم حاصل کی۔ 1844 میں انہوں نے کلکتہ کے مدرسہ عالیہ سے داخلہ لیا، جہاں انہوں نے تفسیر، حدیث، اسلامی فقہ اور فلسفہ میں مہارت حاصل کی۔ اس عرصہ کے دوران انہوں نے ممتاز صوفی علماء سے بھی تعلیم حاصل کی، جن میں سید ابو شاہ محمد صالح قادری لاہوری اور ان کے بڑے بھائی دلاور علی پاکباز لاہور شامل ہے، جنہوں نے ان کی روحانی رہنما کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ سن 1859 میں احمد اللہ واپس میز بھنڈار آئے اور اپنے آپ کو روحانی تعلیمات اور کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے میز بھنڈاری کے صوفی حکم کی بنیاد رکھی، جسے طریقہ میز بھنڈاریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جو چشتی حکم سے متاثر تھا۔ اس حکم نے محبت، رواداری اور روحانی روشن خیالی ہر پر زور دیا، زندگی کے مختلف شعبوں کے پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ احمد اللہ کی تعلیمات لوگوں کے دل کی گہرائیوں سے گونج اٹھی اور اس ترتیب کو تیزی سے بنگال اور اس سے باہر میں اہمیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی خطبات دینے، روحانی اجتماعات، محفلوں میں شرکت کرنے اور اپنے شاگردوں کو رہنمائی فراہم کرنے میں گزاری۔ سید احمد اللہ میز بھنڈاری کا انتقال 23 جنوری 1906 کو بنگالی کیلنڈر سال 1313 میں 10 ماگر کو مطابق ہوا۔ ان کی وفات سے بنگال کی روحانی تاریخ میں ایک اہم دور کا خاتمہ ہوا۔ انہیں مزدلفہ دربار شریف میں سپرد خاک کیا گیا، جو ان کی جائے پیدائش ضلع چٹاگانگ کے فاتک چھڑی کے گاؤں میز بھنڈر میں واقع ہے۔ یہ مزار تب سے مز بھنڈاری صوفی حکم کے مرکزی اور عقیدت مندوں کے لیے ایک قابل احترام زیارت گاہ بن گیا۔ دربار شریف نہ صرف احمد اللہ کی آخری آرام گاہ کے طور پر کام کرتا ہے، بلکہ ایک روحانی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جہاں ان کی تعلیمات پیروکاروں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ میز بھنڈاری دربار شریف کی تعمیر اور دیکھ بھال کی کام احمد اللہ کے جانشینوں اور شاگردوں نے کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے حضرت سید غلام الرحمان میز بھنڈاری، جنہیں پیار سے بابا بھنڈاری کے نام سے جانا جاتا ہے، نے میز بھنڈاری کے فلسفے کو پھیلانے اور نظم کی رسائی کو پڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا بھنڈاری کی کوششوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ احمد اللہ کی روحانی میراث مسلسل پھیلتی پھولتی رہے۔ برسوں کے دوران مزار کے میز بھنڈاری نسل کے پکے یکے بعد دیگرے نسلوں کے محفوظ اور ترقی دی ہے، اور روحانی رہنمائی کی روشنی کے طور پر ان کی اہمیت کو برقرار رکھا گیا۔ آج میز بھنڈاری صوفی حکم دنیا بھر میں لاکھوں پیروکاروں پر فخر کرتا ہے، جس کے ساتھ میز بھنڈاری دربار شریف اس کے روحانی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ سالانہ عرس احمد اللہ کی برسی کی یاد میں لاکھوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جو ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں، روحانی مشقوں اور مشغول ہوتے ہیں۔
اور مرز بھنڈاری کے گانے کے نام سے مشہور عقیدتی موسیقی کی سیشن میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات احمد اللہ کی تعلیمات کے لازوال اثرات اور عصر حاضر میں مرز بھنڈاری صوفی ترتیب کی مسلسل مطابقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی سوچ کرال کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔